أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو بحث امامت میں کتاب اصول عقائد کا چوتھا درس چلا اور اس میں ہم نے بہت ساری باتوں کو گزشتہ دروس میں بیان کیا اور جو استاد آیت اللہ علامہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے بعض چیزوں کے بارے میں بتایا تھا ان پر بھی ہم نے قدر ممکن کوشش کی غور کرنے کی، سمجھنے سمجھانے کی، ان کو پیش کرنے کی، جن میں سے 3 کو ہم بیان کر چکے ہیں اور وہ یہ ہے پہلا یہ ہے کہ کیا امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین معین اور مقرر کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیا یہ امت کو حق ہے کہ وہ نبی کے جانشین بنائے، نبی کے جانشین معین کرے، نبی کے خلیفہ کو مقرر کرے؟ کیا امت کو حق حاصل ہے؟ صحیح جی سوال مسئلہ انہوں نے کیا. اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہ کیا پیغمبر نے اپنا جانشین خود مقرر نہیں فرمایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے رحلت فرمائی تو کیا آپ نے اپنی رحلت سے پہلے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں اپنا جانشین یا خلیفہ معین نہیں فرمایا تھا، مقرر نہیں فرمایا تھا؟ آپ ایسے ہی چلے گئے تھے بغیر مقرر کیے، معین کے ہو گئے. اور تیسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اجماع اور شورا، کیا اجماع اور شورا کے ذریعے سے مثلاً جو ہے وہ خلیفہ معین ہوتا ہے یا معین کیے گئے ہیں؟ کیا واقعاً جو ہے وہ اجماع تھا جس کے ذریعے سے معین کیا گیا ہے، خلیفہ اعلان کیا گیا ہے، حساب امت کا اجماع ہو گیا، یا کسی شورا کے ذریعے سے معین کیا گیا ہے؟ کیا اجماع اور شورا کے ذریعے خلیفہ معین ہوتا ہے؟ خلیفہ رسول اجماع اور شورا کے ذریعے معین ہوتا ہے؟ یہ سب باتیں جو ہیں وہ ابھی تک ہم نے 3 سوالوں کو پڑھا اور ان کے بارے میں ان کا جواب دیا. حتی الامکان کوشش کی کہ ان کا جواب دیا جا سکے اور صاحب کتاب نے اس کا جواب اچھے طریقے سے دیا ہے. چوتھا سوال یہ چیز یہ تھی اور یہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل تھے، یعنی مولا کائنات، امیر المومنین، مولا الموحدین، قائد الغر المحجلین، یاسر الدین، غالب علی کل غالب، سیدنا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بعد رسول کائنات کے افضل ترین انسان تھے اور جیسا کہ بہت ساری روایات میں موجود بھی ہے کسی بھی مسئلے میں، مثلا کہ اغزاکم علی تمہارے درمیان سب سے بڑا قاضی ہے، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد یہ روایات طرفین میں موجود ہے، یعنی دونوں علماء نے بیان کی، چاہے وہ اہل سنت برادران کے علماء ہوں یا مثلا اہل تشیع کے علماء ہوں، سب نے بیان کیا اپنی کتابوں میں، انہوں نے جگہ دی ہے. مثلا اغزاکم علی تمہارے درمیان سب سے بڑا قاضی ہے. مثلا دوسرے مقام پہ مثلا شاہ میں علی خیر البشر من ابا فقد کفر، یہاں تک کہ مثلا جو ہے خود اہل سنت کی مثلا کتابوں میں بات کی روایات موجود ہیں کہ علی تم میں سب سے بہترین انسان ہے، خیر البشر ہے تمہارے درمیان. یعنی یہ اور بہت ساری روایتیں، علی عزت الناس ہیں، مثلا علی افقہ الناس ہیں، علی مثلا جو ہے وہ عالم الناس ہیں. بعد رسول اللہ رسول کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی انسان کائنات کا سب سے بڑا اور کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان ہے تو وہ ذات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ بات جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اور نئے صاحب کتاب استاد آیت اللہ علامہ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ثابت ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. یعنی بہت ساری روایات، بہت ساری بڑی مقدار، جیسے میں نے بتایا طرفین دونوں علماء نے بیان کیے ہیں، چاہے اہل سنت برادران کے علماء ہو یا اہل تشیع کے علماء ہو، سب نے بیان کیے ہیں روایات.
جن سے پتہ چلتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین انسان. صحیح؟ تو کہہ رہے ہیں کہ علیہ السلام سب سے افضل تھے، اور اس بات کو مانا ہے، اس بات کو سب نے مانا ہے، سب نے تسلیم کیا، صحاب نے بھی، امت نے بھی، سب نے جو ہے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں علی افضل ترین انسان ہے. کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کا اپنے جانشین کے طور پر تعارف نہیں کرایا تھا، مان لیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ہم مان لیتے ہیں، جبکہ ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ اور رائے ہے مذہب میرے بہتر ہے، پہلے تشیع کی رائے ہے، یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بار بار اعلان کیا علی مرزا علیہ السلام کی خلافت. لیکن چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے خلیفہ اور جانشین کا اعلان نہیں کیا تھا، تعارف نہیں کرایا تھا، لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ یہ ہے. اور یہ بھی فرض کریں کہ اس اہم کام کی ذمہ داری لوگوں پر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم کام کی، اہم کام کی ذمہ داری لوگوں پر چھوڑ دی تھی کہ بھائی امت کے لوگ خود اپنے لیے میرا خلیفہ، یعنی خلیفہ میرا اور مقرر یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مان لیجیے، مان لیتے ہیں. تو کیا یہ صحیح اور عدل کے مطابق ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے مسئلہ کہ جانشین کے انتخاب کے وقت ایک ایسے شخص کو جو علم و تقویٰ اور دیگر امتیازات کی بنا پر سب سے بہتر و برتر ہو، اسے نظر انداز کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اور ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو ان سے کمتر ہو؟ یہ عجیب بات ہے. مان لیا ہم نے، مان لیا، چلو مان لیتے ہیں، ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. فرض محال ایسا بھی محال، محال چیز کا فرض کرنا محال نہیں ہوتا، کر لیا ہم نے کہ صاحب چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ نہیں موجود اور امت کے ہی حوالے کر دی تھی، یہ کار اہم امت کے حوالے کر دیا تھا کہ صاحب آپ چن لینا، میں نہیں کسی کو معین کر رہا ہوں، آپ کر دیجیے. تو کیا یہ بات مناسب اور اچھی اور بہتر ہے کہ وہ انسان جو کائنات میں، دنیا میں سب سے افضل ہو، اشجع ترین ہو، زاہد ازہد ترین ہو، عالم ہو، جس کے بارے میں خود نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس کے بارے میں خود ہی فرماتے ہیں کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جو دروازہ ہے وہ سب سے مین چیز ہے. شہر علم کا دروازہ سب سے مین چیز. پہلے جو شہر ہوتے تھے ان کی چار دیواری ہوتی تھی، مثلا احاطہ ہوتا تھا، آخر میں شہر کے چار دیواریں ہوتی تھی اور ان کے گیٹ ہوتے تھے، دروازہ ہوتا تھا جو شہر کا دروازہ ہوتا تھا، جس سے لوگ نکلتے تھے اور آتے تھے، شہر سے جاتے تھے اور شہر میں آتے تھے. تو یعنی شہر میں آنے سے پہلے یعنی دروازے سے آنا ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے اس میں اس فرمان مبارک کو بہت سارے اشارے دے دیے. یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شہر میں آئے تو اسے دروازے سے آنا ہوگا. اگر کوئی انسان کسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ دروازے سے نہ آئے بلکہ دیوار یا چھت سے آئے تو اسے چور مانا جاتا ہے، غلط انسان لفنگا مانا جاتا ہے. کیوں آیا بھائی بغیر اجازت کے؟ کیوں آپ چھت سے اترے؟ کیوں آپ دیوار سے آئے؟ ہمارے گھر میں گیٹ نہیں ہے کیا؟ ہماری دیواریں اس لیے تو تھی تاکہ ہم اپنے گھر کی حفاظت کر سکیں، کوئی بغیر پوچھے نہ آ سکے. تم کیوں آئے؟ تو اسے یہ تو لفنگا مانا جائے گا، یہ چور مانا جائے گا. ہاں، بلکہ شریف انسان، اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو گھر کے دروازے سے آئے. یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں جو مجھ تک آنا چاہتا ہے اس سے پہلے علی کے پاس آنا پڑے. جو مجھ تک آنا چاہتا ہے، مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اسے پہلے علی سے ملنا ہوگا، اسے پہلے علی سے ملاقات کرنی ہوگی. ہاں، علی سے دروازہ ہے. ہاں، کہیں فرماتے ہیں یا علی انت صراط المستقیم، یا علی تم صراط مستقیم ہو. سبحان اللہ. ہاں، یا علی انت یعقوب الدین، تم ہی تو دین کے سید و سردار ہو.
یا علی انت صراط المستقیم، اور یہ کتابیں برادران کی کتابوں میں موجود ہے. جو اہل سنت کے بزرگ علماء ہیں، پڑھیے شواہد التنزیل تفسیر کی کتاب ہے، یہ علامہ حسقانی نے جو ہے وہ لکھی ہے، تفسیر شواہد التنزیل. علامہ حسقانی بڑے بزرگ عالم دین تھے، وضاحت کے ساتھ انہوں نے بہت ساری روایتیں بیان کی. علامہ ابن عساکر، ہاں بہت، ابن عساکر بہت ساری ان کی بہت ضخیم کتاب ہے تاریخ دمشق، اسے آپ پڑھیے، نئی جلد کے اعتبار سے، پرانی جلد کے اعتبار سے، کہیں مثلا جلد 23 ہے، کہیں جلد مثلا 47، اس طرح سے الگ الگ جلدیں، یعنی زبان کے اعتبار سے بڑا ضخیم ان کی یہ کتاب ہے، اونچا ڈھیر لگ جاتا ہے ان کتابوں کو. تاریخ دمشق ابن عساکر، ابن عساکر پڑھیے، کتنی روایتیں انہوں نے بیان کی فضائل میں مولا متقیان علی علیہ السلام. تو علم کا دروازہ ہے، جو علی جس کا نبی شہر ہے اس کا علی دروازہ ہے، اس شہر کا دروازہ علی ہے. تو ایسا شخص موجود ہو امت میں لوگوں کے درمیان، اور وہ امت اور وہ لوگ اسے گھر بٹھا دیں، اس کی بیعت نہ کر کے کسی اور کی بیعت کرے، تو یہ بات تو بعید از عقل ہے. عقل اس کو قبول نہیں کرتی کہ جس کو افضل مان رہے ہیں، افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، اور خود امت اس کو افضل مان رہی ہے. کوئی کہے گا کائنات میں مسلمان ہے وہ مسلمان جو کہے علی عالم نہیں تھے سب سے بڑے؟ کوئی کہے گا کہ کوئی کہے گا علی ظاہر نہیں تھے سب سے بڑے؟ ہاں؟ سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کوئی کہے گا کہ علی کے علاوہ کوئی اور تھا؟ ہر میدان میں، ہر مقام پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، کوئی کہے گا علی کے علاوہ کوئی اور تھا؟ جس جنگ کو اٹھا کے دیکھیے، صحرا جو ہے فتح کا علی کے ساتھ ہے. شبی ہجرت تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت فرما رہے ہیں، اور آپ ان تلواروں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں تاکہ رسول بچ جائے اور علی کی جان جائے تو چلی جائے. ٹھیک، کون سی ایسی جنگ ہے جو اسلام نے فتح کی ہے اور علی اس میں فاتح نہیں ہے؟ علی نے اس میں، علیہ السلام اس میں موجود نہیں، اور آپ نے اس کو جنگ کو فتح نہیں کیا ہے. صحرا فتح کا علی کے سر نہیں باندھا گیا. خیبر ہو، خندق ہو، بدر ہو، کون سی حنین ہو، کون سی جنگ ایسی؟ تو جو ایسا، جو شجاعت میں سب سے زیادہ، علم میں سب سے زیادہ، تقوی پرہیزگاری میں سب سے زیادہ، اور بے حد فضائل اس کے موجود ہوں، وہ امت کے درمیان موجود ہے، اور امت جو ہے اس کو خلیفہ نہ بنائے اور کسی دوسرے کو خلیفہ بنائے. یہ کوئی بات معقول نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کا اپنے جانشین کے طور پر تعارف نہیں کرایا تھا، اور یہ بھی فرض کریں کہ اہم کام کی ذمہ داری لوگوں پر تھی، تو کیا یہ بات صحیح اور عدل کے مطابق ہے؟ کیا یہ عدل ہے کہ جانشین کے انتخاب کے وقت ایک ایسے شخص کو جو علم و تقویٰ اور دیگر امتیازات کی بنا پر سب سے بہتر و برتر ہو، اسے نظر انداز کر دیا جائے، اسے گھر بٹھا دیا جائے، اس کی بیعت نہ کی جائے، اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو ان سے کمتر ہو، یعنی مفضول کو فاضل پر ترجیح دی جائے گی؟ تو غیر معقول ہے. افضل جو ہے وہ افضل ہوتا ہے، مفضول ہوتا ہے. ہاں، قدم المفضول علی الفاضل. افسوس اور عجیب کہ مفضول کو فاضل پر مقدم کیا گیا. تاریخ اسلام کے سب سے بڑے اہل علم حضرات، کہ جن میں اہل سنت کے علماء بھی شامل ہیں، سب نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اسلامی مسائل کے سب سے بڑے عالم تھے. ہاں، کیا تھے؟ سب سے بڑے عالم تھے. جی، حضرت علی علیہ السلام سے مروی روایات اور ان کے آثار اس حقیقت کے تابندہ ثبوت ہیں. تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ تمام علمی مشکلات میں آپ امت کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت رکھتے تھے. بڑے بڑوں نے اعتراف کیا، لولا علی ہلاکا فلا مسئلہ، علی نہ ہوتے تو فلا ہلاک ہو جاتا. نام کے ساتھ میں خود کا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. روایت کتب تواریخ میں روایت میں موجود ہے سب باتیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے. خود کہہ رہے ہیں وہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. جی، یہاں تک کہ اگر لوگ دیگر خلفاء سے مشکل و پیچیدہ سوالات کرتے تھے تو خلفاء ان کے جواب کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے. شجاعت، ہاں، اور بزرگی، زہد و تقویٰ اور دیگر صفات حسنہ میں آپ لوگوں سے افضل تھے. لہذا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ امامت یا خلافت
کہ منصب انتخاب عوام کو کرنا چاہیے تو ایسی عوام پہ سلام ہو. ہاں جس عوام نے افضل کو چھوڑ دیا، مفضول کو اپنا خلیفہ اور اپنا رہبر بنا دیا. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. ہاں عوام یعنی خلیفہ کے منصب کا انتخاب عوام کو کرنا چاہیے. تو حضرت علی علیہ السلام سب سے زیادہ اس منصب کے لائق اور شائستہ تھے، سب سے زیادہ لائق تھے، سب سے زیادہ شائستہ تھے اس منصب کے لیے. مگر افسوس کہ لوگوں نے اس عظیم ترین انسان کی بیعت نہ کر کے کسی اور کو اپنا رہبر اور خلیفہ منتخب کر دیا. ان آواز کو ثابت کرنے کے لیے کافی اسناد موجود ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بات ہوا میں کر رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا بھی کہ بہت سارے کتب روایات اور حدیث موجود ہیں، بہت سارے کتابوں میں فضائل اہل بیت، فضائل علیہ السلام موجود ہیں، جو مسلمانوں کی معتبر ترین کتابیں ہیں، اور برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتابیں ہیں. ان میں سب فضائل المومنین علی علیہ السلام موجود ہیں، آپ پڑھ لیجیے. مسند احمد بن حنبل پڑھ لیجیے، اور بہت ساری، میں تو نام ایسے ہی لے رہا ہوں، یعنی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں فضائل اہل بیت، فضائل المومنین علی علیہ السلام باقاعدہ موجود ہیں. تو جب یہ سب فضائل المومنین علی علیہ السلام میں موجود تھے تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ کا منتخب کر دینا، کسی اور کو خلیفہ بنا لینا، یہ اپنے آپ میں ایک سوال پیدا کرتا ہے اور عقلوں کو جھنجھوڑتا ہے، اور عقلوں کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہے فکر اور سوچ کی کہ کیا یہ بات مناسب تھی، کیا یہ بات صحیح تھی، کیا ایسا ہونا چاہیے تھا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے درس کو یہ روکتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی آنے والے دروس میں ہوگا. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.